सवाल पूछा गया मायूसी क्यों आती है बल्कि क्या होती है? जवाब देते हैं वासिफ अली वासफ़ साहब कि इंसान अगर अपने अमाल को दुनिया से कंपनसेट कराना चाहे तो यकीनन उसे मायूसी होगी। आप कई तरह के अमल करते हैं, मसलन वो अमल जो आप लोगों को बताए हुए कवानीन, मिज़ाज, फ़ैशन और राय के मुताबिक करते हैं। आपका बहुत सारा अमल जो है वो लोगों के लिए होता है। हम चल रहे थे तो किसी ने काम पर लगा लिया, किसी ने राय का इज़हार कर दिया, किसी ने अगर कह दिया कि ये आदमी तेज़ दौड़ता है तो वो भागना शुरू कर देता है। तो लोगों के ओपिनियन को कैटर करने के लिए आप अपना अमल करते जा रहे हैं। इसके अंदर मायूसी यूँ आती है कि जिन लोगों के लिए आपने अमल का आगाज़ किया और कुछ अरसा बाद वो इंसान ना रहे और अमल जारी रहा, एप्रिशिएट करने वाले चले गए तो आपको मायूसी होगी। इंसान अपनी महफ़िलों का आगाज़ दोस्तों से करता है और आहिस्ता-आहिस्ता कुछ अरसे के बाद इसके पास हजूम तो रहता है लेकिन दोस्त नहीं रहते। यानी अपनों में रहने वाला कुछ अरसे के बाद लोगों में तो रहता है लेकिन अपनों में नहीं रहता। सारी लेबर ज़ाया हो जाती है और ये वो लेबर थी जिसका रिवॉर्ड आपने दुनिया से चाहा था और हमेशा मायूसी पैदा करेगी चाहे इसकी एप्रिसिएशन हो भी गई हो। कुछ अरसा बाद कुछ और लोग आएँगे जो ये कहेंगे कि तूने क्या गलती की? मसलन आपने एक दुकान बना ली, बहुत अच्छी दुकान, कारोबार बहुत सेट कर लिया, बड़ी कामयाबी हो गई, शोहरत हो गई, जो लोग दोस्त थे बड़े खुश हुए। फिर दोस्त गायब हो गए, सीन ऑफ एक्शन से रुखसत हो गए, अब दूसरे साथी आ गए। उन्होंने कहा, "ये आपने क्या हरकत की है? क्या दुकानें बना रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है।" तो आपका काबिल तारीफ़ अमल जो है, माहौल बदलने से गैर काबिल तारीफ़ अमल रह गया। नतीजा ये हुआ कि पुरानी रवश पर चलने वाले नए लोगों की मौजूदगी में पुरानी तारीफ़ हासिल नहीं कर सकते, इसी तरह मायूसी हो जाती है। तो दुनियावी अंदाज़ से लोगों के मुताबिक सफ़र करने वाला आदमी कहीं न कहीं मायूसी से दोचार होता है। दुनियावी लोगों में रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मसलन आपने रिश्तेदारों के लिए माल कमाया, कुछ अरसा के बाद माल मौजूद होता है, रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं मगर आपने इनको माल नहीं दिया। कमाया औलाद के लिए मगर वो जो माल की मोहब्बत है वो डिस्ट्रीब्यूशन की मोहब्बत पर गालिब आ गई। कमाया क्यों? इंसेंटिव क्या था? रिश्तेदार, बच्चे। आपने कहा कि ये ज़रूरतमंद है, इनके लिए कमाना चाहिए। आपके पास ये फ़ोर्स थी। बच्चे दाना है, कहते हैं कि अब्बा के पास पैसा है तो वो आपसे माँगते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन की जुर्रत नहीं कर सकते क्योंकि पैसे से मोहब्बत हो गई। नतीजा ये है कि जिन लोगों के लिए आपने माल कमाया, वही लोग आपने महरूम कर दिए। तो पैसा कमाने के बावजूद मायूसी हो गई। अमल तो ठीक था लेकिन मायूसी इसलिए हो गई कि मालदार आदमी जो है कुछ अरसा के बाद बख़ील होना इसके लिए लाज़मी है। पहले इंसान कहता है कि माल कमाऊँगा इन बच्चों के लिए, इनके लिए पैसा चाहिए, इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और अब बच्चे कहते हैं कि हमें पैसे दो, तो तो ये कहता है कि पैसे देना बड़ा मुश्किल काम है, जब मैं मरूँगा तो ले लेना। नतीजा ये होता है कि वो अमल मायूस कर देता है, दुनिया के मुताबिक चलने वाला, लोगों के अंदाज़ के मुताबिक सफ़र दुनिया के मुताबिक चलने वाला, लोगों के अंदाज़ के मुताबिक सफ़र करने वाला, शोहरत ज़माना के मुताबिक काम करने वाला और चंद आदमियों को राज़ी करने वाला मायूसी से दो चार होगा। पहले उसको कामयाबी हो गई, फिर यकलख्त फ्लॉप हो जाएगी। हर गुनाहगार अपने गुनाहों में कामयाब होता है, कामयाब तो होता है लेकिन मायूस हो जाता है। तो आपने जो एंड्स इख्तियार किए, मकासद इख्तियार किए, उन मकासद के लिए आपने गलत ज़राए चुने। मसलन औलाद की खिदमत करना नेक मकसद है लेकिन जायज़ नाजायज़ ज़राए से आपने माल इकट्ठा किया, फिर औलाद को भी नहीं दिया और आपका अमल भी बुरा हो गया। आपका अमल नाजायज़ हो गया। नतीजा ये निकला कि मायूसी होगी। एक अमल वो होता है जो इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता है कि जी में आया और काम कर गए। ये अपने जी में आने वाली जो बात है इसका ये होता है कि कुछ अरसे बाद अपने जी में और बात आ जाती है। इस तरह मायूसी हो जाती है। कभी आप इरादा करते हैं कि जागने का, फिर कुछ अरसा बाद इरादा करते हैं सोने का। मसलन ये इरादा कर लिया कि आज हम जागेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, नफ़ल पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद कहता है कि नींद भी ज़रूरी होती है। तो अपने आप को जस्टिफ़ाई करके सो जाते हैं और फिर सुबह उठ के आईने के सामना किया तो मायूसी होगी। ये तो वही है कि जिसने दमख़म के साथ जागने का इरादा किया था। तो आप अपने आप को देखकर खुद मायूस हो गए कि अपने इरादे में आपको इस्तकामत ना हुई। अगर आप अपने इरादे में कामयाब हो भी गए तो दूसरे इरादे में नाकाम हो जाना है। मसलन इरादा ये है कि जी चाहता है कि मैं सैर करता जाऊँ। कुछ अर्सा बाद जब बीमारी पास आएगी तो फिर कहेगा जी चाहता है कि मैं आराम करता जाऊँ। आपका जी, आपका नफ्स जो है ये बदलता ही रहता है, इसके अंदर हर तरह के वाक़यात होते रहते हैं, कभी आराम की तमन्ना, कभी सफ़र की आरज़ू। इसे अगर कहीं कहें कि अपने रिश्तेदार भाई के पास जाओ तो कहता है कि अब भाई के पास क्या जाना है, क्या वो हमारे पास कभी आया है?
اگر وہ نہیں آیا تو اس کے پاس چلا جا۔ پھر انسان کبھی اپنے کو بگاڑتا ہے اور کبھی بناتا ہے۔ اس طرح نفس کے مطابق عمل کرنے والا مایوس ہو جاتا ہے۔ دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ دنیا کے مطابق عمل کرنے والا مایوس ہوگا، لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنی وجہ بدل لی، لوگ توجہ نہیں کرتے اور پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر کسی اور مزاج سے چلتا ہے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جو آنکھوں میں سرما لگا رہا ہے، اگر اس کو دیکھنے والے اندھے ہوں تو پھر سرما کیا کام کرے گا؟ یہ تو پھر نامناسب بات ہے۔ لوگ دراصل آپ کی اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو دنیا کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس ہے، نفس کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس ہوگا۔ نفس جو ہے یہ بے تحاشا کھاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بس کھاتے جائیں، اور جب بیماری اور ڈاکٹر آ جاتے ہیں تو پھر کھانا پریشان کرتا ہے۔ کہتا ہے لالن بھیجو، یہ کھانا مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ ڈاکٹر کہے گا نمک چھوڑ دو، میٹھا چھوڑ دو، حتیٰ کہ بہت کچھ چھوڑ دو۔ انسان جو چیزیں رغبت سے کھاتا ہے، کچھ عرصہ بعد انسان کے وجود میں اتنی استعداد نہیں رہتی کہ وہی اشیاء رغبت سے کھانا کھاتا جائے۔ تو نفس کی خوشنودی بھی دیر پا نہ ہوئی۔ آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ پوری ہونے کے بعد آپ اس قابل نہیں رہتے کہ دوبارہ خواہش کریں۔ یہ ہے نفس، کہ آپ نے نفس کو مطمئن کیا، سو گئے، نیند کا غلبہ تھا، بڑی لطف دار نیند آئی، لیکن بعد میں پھر وہی واقعات، وہی دوڑا بھاگا پھرتا ہے۔ ایک واقعہ آپ دو دفعہ نہیں کر سکتے۔ نفس کی یہ خوبی ہے کہ آپ کو صحیح راستے پر نہیں لے جائے گا، کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر کے آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو تم بات جاؤ من شرور انفسنا، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا ہمارے اپنے نفس کے شر سے۔ نفس جو ہے آپ کو عابد کے طور پر پرکھنا چاہتا ہے اور عبادت سے محروم کرتا ہے، نیک مشہور کرنا چاہتا ہے لیکن بدی کے اندر سفر کراتا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ تم برائی کرو، اور جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی برائی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ باہر نکل کر شور کر دیتا ہے کہ وہاں برائی ہو رہی ہے، اور جو برائیاں مخفی ہوتی ہیں وہ آڈٹ ہو کے باہر آ جاتی ہیں۔ آڈٹ اسی کا نام ہے کہ آپ نے فائل کے اندر جو گمراہی کی ہے، آڈٹ والے آ کے کہیں گے اس پر تو اوور رائٹنگ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ خرابی نفس ہمیشہ اوور رائٹنگ کرتا رہتا ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، وہ کام چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو، انہیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ اگر ایک کام ناکام ہو گیا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا، تو وہ کامیاب ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو خوش نیتی سے چلے تھے، اس بندے کو ہم بچانے کے لیے گئے تھے، لیکن ہمیں راستے میں اطلاع ملی کہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اب مایوسی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا عمل تو نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اگر آپ اپنے عمل کو اللہ کی رضا سے ان ٹیون کرا دو تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، چاہے کام نامکمل ہی ہو۔ مایوسی تب ہوگی اگر دنیا کے مطابق کام کیا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اولادیں اور ماں باپ انسان کو ہلاک کر دیں گے، وہ وقت بڑا مشکل ہوگا۔ اس وقت بہتر ہوگا کہ تم شادیاں نہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ اولاد اور ماں باپ انسان کو ہلاک کریں؟ وہ تو کبھی ہلاک نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ اولاد باپ سے وہ تقاضا کرے گی جو اس کی استطاعت میں نہ ہو، ماں باپ اس سے وہ تقاضا کریں گے جو اس کی دسترس میں نہ ہو۔ اس کو غریب ہونے پر غیرت دلائیں گے، اور وہ غیرت کے لیے اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے ایمان بیچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یعنی کہ حرام کی کمائی آپ لا کے میز پر رکھتے ہیں اور اولاد سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ کرو کھاؤ، تو وہ کیا بسم اللہ کریں گے کہ وہ تو انا للہ والی کمائی ہے، یعنی کہ ناجائز کمائی ہے، تو اولاد کیا کھانا کھائے کیونکہ وہ کھانا ہی ناپاک ہے۔ اس طرح اولاد ہلاک کر دیتی ہے، ماں باپ ہلاک کر دیتے ہیں، دنیا آپ کو ہلاک کر دے گی، آپ کی غلط چیز کی تعریف کر دے گی۔ پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک کوے کے ساتھ ہوا تھا جس کے منہ میں لقمہ تھا، اور لومڑی نے اسے کہا تھا تم بہت گاتے ہو، کوہ گانے لگا تو لقمہ گر گیا۔ تو انسان اس طرح ہلاک ہو جاتا ہے جب دنیا کی مرضی سے چلتا ہے، نفس کے مطابق چلنے والا بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو اطلاع ملی کہ جنگل میں کوئی ڈاکو ہے، وہ مسافروں سے مال چھین لیتا ہے، اور اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، تو وہ بابا جی گٹھڑی لے کر وہاں چلے گئے۔ ڈاکو نے کہا گٹھڑی رکھ دو۔ بابا جی نے کہا کہ تو اس گٹھڑی کو کیا کرے گا؟ ڈاکو نے کہا کہ میں جا کے بچوں کو دیتا ہوں، ہم کھاتے پیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا یہ گٹھڑی لے جا، اس میں مال بھی ہے، تو اپنی اولاد سے اور ماں باپ سے پوچھ کے آ کہ اگر اس عمل کی وجہ سے تمہاری کبھی گرفت ہو گئی تو کیا وہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ تو وہ اپنے گھر گیا اور ان سے کہا کہ اگر ایک بابا وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کہتے کہ تو حرام لا۔
تو جائز کمائی لا، ہم کھانے والے ہیں، تو جو بھی لائے گا ہم کھا لیں گے۔ اگر تو نجائز کمائے گا تو اس نجائز کمانے کے عمل کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ وہ مقام ایسا ہے جہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں اولاد کے کام نہیں آئے گی، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، جا لے کے آ اپنے حلقہ احباب سے۔ تو وہ حلقہ احباب کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا میری ایک آدھ نیکی شارٹ ہے، تمہارے پاس تو بجٹ کی فراوانی ہے، ایک نیکی دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ دنیا کا کاروبار تھا جب ہم تمہاری مدد کرتے تھے، یہاں تو کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت جس کا ترجمہ ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ حکم ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی میں نے تجھے پالا، خون دیا، دودھ پلایا، لیکن یہاں نیکی دینے کا حکم نہیں ہے، باپ بھی مدد نہیں کرے گا۔ پھر وہ منہ لٹکائے واپس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مجھے ان لوگوں کی خاطر چھوڑا اور آج ان میں سے کوئی تیرے کام نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں، آخر جب کام میری رحمت نے آنا ہے تو وہ لوگ جو رحمت کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو خود ہی ان سے نجات پا۔ تو یہ دنیا والے کام نہیں آئیں گے، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی، اور نہ حلقہ احباب کام آئے گا۔ وہ لوگ جو کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھتے تھے، انہوں نے آخر میں جنازے کو کندھا بھی نہ دیا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جن کی خاطر آپ نے ایمان بیچا انہوں نے بھی ساتھ نہیں دینا، تو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ وہاں پر تیری تنہائی ہوگی اور تو اکیلا ہوگا، اور پھر تیرے جواب دہی ہوگی۔ قرآن پاک جس کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن کا کون بادشاہ ہے سوائے اللہ واحد کے جو قہار ہے۔